الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر ایک دفعہ پھر جمع اور اکٹھا کیا ہے۔ الحمدللہ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تقریباً یہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا تقریباً آدھا حصہ ہو گیا ہے۔ الحمدللہ آج 15واں روزہ تھا اور اس کے بعد تقریباً آدھا مہینہ جو ہے وہ باقی ہے۔ تو یہ جو ٹریننگ پیریڈ ہے ہمارا، جو ایک مختصر سا خلیل 30 دن یا 29 دن کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے، اس کا تقریباً آدھا حصہ گزر چکا ہے۔ اب لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم سوچیں اپنے اندر کہ سینس آف اچیومنٹ، اب تک ہم الحمدللہ قرآن کو سن بھی رہے ہیں، قرآن کو الحمدللہ حفاظ کرام کے پیچھے سن بھی رہے ہیں اور اس کو پڑھ بھی رہے ہوں گے، یقیناً نمازیں بھی الحمدللہ ہماری پابندی سے ہو رہی ہوں گی، روزے بھی الحمدللہ ہم بڑی ایمان کی حرارت کے ساتھ رکھ رہے ہوں گے، مگر اس آدھا مہینہ، یہ ٹریننگ کا جو آدھا مہینہ ہے، اس کے گزر جانے کے بعد کتنا سینس آف اچیومنٹ ہے، یہ ہم انسان خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو گیج کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بلا شبہ مشقت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص فضیلت اور خاص رحمت ہے، اور چھوٹی ہوئی بھی جو نیکی ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا۔ آج انشاءاللہ میں سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھوں گا، اور یہ انتہائی اہم صورت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت جس وقت جس مرحلے میں تھی، اس مرحلے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن اور اللہ کے دین کو جس طرح پھیلانا ہے اور اس کے طریقہ کار اور داعی کے طریقہ کار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر بہت ساری ہدایات دی ہے۔ یہ صورت جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حامیم سجدہ اس کا نام ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ اس کا زمانہ نزول کچھ اس طرح ہے کہ معتبر ذریعوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سورت جس وقت نازل ہوئی اس وقت حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ وہ اس وقت کا دور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قدیم جو ہے وہ سیرت نگار محمد بن اسحاق نے جو ہے وہ ایک مشہور تابعی جو ہے کعب بن فرتی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کی ہے، اور اس روایت کے حساب سے انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس واقعے کے حساب سے اس واقعے کو اگر ہم سنیں، میں جلدی سے اس واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، تو ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ اس صورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے حوالے سے ہم سے بات کی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جیسے کہ تحریک اسلامی اور جو ہے وہ بہت ہی ابتدائی مراحل کے اندر شامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر ایک خلیل جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ مکے کے اندر ایمان لا کر اور وہاں کی جو ہے وہ سختیوں کو جھیل رہی تھی۔ مسلمان ہونا انتہائی مشکل کام تھا، جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ ایمان لے آیا ہے، اس کی زندگی جو ہے عجیناً کر دی جاتی تھی، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑی مطلب یہ ہے کہ ہستی ہو، کوئی کاروبار کرنے والا ہو، ہر ایک کے ساتھ تقریباً، اور یقیناً جو چکی میں سب سے زیادہ جو لوگ پس رہے تھے وہ نچلے طبقے کے لوگ تھے، جو غلام تھے، جو غریب تھے، ان کو اور زیادہ جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مشقت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ظلم کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا تھا۔ تو اس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں ایک ستون کے ساتھ ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کفار مکہ کی
ان کی کیبنٹ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی پوری کی پوری، اور وہ جو ہے گفت و شنید کر رہے تھے. جو حالات بڑی تیزی سے مکے کے جو تبدیل ہو رہے تھے ان کے اوپر ان کو بڑی فکر تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ڈائریکٹ کوئی ایسی چیز کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ تھا، آپ کا جو قبیلہ تھا، وہ ایک بڑا قبیلہ تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے حضرت ابو طالب جو ہے ان کے چچا وہ بھی موجود تھے ان کی سرپرستی کے لیے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آ گئے تھے تو اسلام کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. یعنی اس کے بعد اسلام کو ایک طرح سے، اس تحریک کو جو ہے ایک طرح سے بڑی ممہیز ملی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی وجہ سے. تو ان کے اندر بڑی فکر تھی کہ بڑی تیزی سے یہ دین، یہ تحریک جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے سد باب کے لیے کیا کیا جائے. ہم ظلم سے صدم بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ ایک سردار تھا قریش کے سرداروں میں سے. اس نے جب گفت و شنید ہو رہی تھی تو اس نے اپنے کیبنٹ سے کہا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اس نے محمد کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور کچھ لے اور دو کی بنیاد پر کچھ معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے جائیں. تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سرداران قریش، انہوں نے اس کو اجازت دی. انہوں نے کہا کہ جاؤ، جا کے تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو. تو عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بھتیجے، مطلب یہ کہ وہاں پر جو سب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوتے تھے تو اس میں بھتیجے، ہر ایک کو اپنے آپ کو بھتیجے کی طرح کہا جاتا تھا. اور عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ ہند، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کا باپ تھا، اور ابو سفیان کا جو ہے وہ سسر تھا. تو آ کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ بھتیجے، تم کو پتہ ہے کہ تمہارا حسب و نسب جو ہے وہ بہت بلند ہے، جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے کہ تم ہمارے اس پوری جو ہے خانوادے، ہماری اس پوری کی پورے قبیلوں میں جو ہے وہ تمہاری جو ہاشمی قبیلہ ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہے. تو تم نے یہ کیا، مطلب یہ کہ ہماری جماعت کے ساتھ کیا مسئلے پیدا کر دیے؟ تم نے باپ کو لڑا دیا ہے، بیٹا بیٹے سے لڑا، باپ بیٹے سے لڑا دیا ہے، خاندانوں کے اندر تفرقے پیدا کر دیے ہیں، اور تم نے جو ہے ہمارے آباء و اجداد جو اب تک اس دین پہ چلے آ رہے ہیں ان سب کو تم نے جو ہے وہ کافر قرار دے دیا ہے. یہ کیسا معاملہ ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مال چاہیے تو ہم سب مل کے تمہیں اتنا مال دے دیں گے کہ تم ہم میں سے سب سے مالدار آدمی بن جاؤ گے. اور اگر تمہارے اوپر کوئی جن کا اثر ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے تو ہم تمہارا علاج کروائیں گے اور اپنے خرچے پہ علاج کروائیں گے. اور اس کے بعد اگر تم شہرت چاہتے ہو یا بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، اور ہم سب تمہارے فیصلے کے بغیر، کوئی حکم، تمہارے حکم کے بغیر، تمہارے سے مشاورت کیے بغیر ہم کوئی اس مدینے کا، مکے کا فیصلہ نہیں کریں گے. یہ باتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی وہ باتیں کرتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے اس کی باتیں سنتے رہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عتبہ، آپ نے، اے چچا، اگر آپ نے اپنی بات ختم کر دی ہے تو پھر میں اپنی بات کروں. انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنی بات ختم کر دی ہے، تم اپنی بات کرو. تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ پیچھے ہاتھ کر کے بیٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری سورت کی تلاوت کی، اس کے بعد جب سجدے کی آیت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے کے بعد اٹھے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اے چچا عتبہ بن ربیعہ، میں نے جو ہے اپنی بات کہہ دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا فیصلہ، تم جانو اور تمہارا کام جانے. عتبہ وہاں سے اٹھا اور واپس جو ہے وہ قریش کے جو ہے وہ جو ان کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی ان کی طرف جا رہا تھا. تو وہ سیرت نگار میں وہ یہ بتاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب عتبہ بن ربیعہ جب آ رہا تھا ان لوگوں کی طرف تو وہ سرداران قریش ان کی شکل کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ عتبہ، وہ عتبہ بن ربیعہ وہ نہیں ہے جس منہ کو وہ لے کر گیا تھا، یہ کوئی دوسری شکل، اس کے شکل پہ بالکل ایک دم اونق سی ہوئی بھی ہے اور یہ بالکل ایک دم بدلا ہوا چہرہ ہے. اور عتبہ بن ربیعہ آ کے بیٹھا ان کے درمیان اور اس کو کہنے لگا کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، اور یہ کلام جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی رنگ دکھا کے رہے گا. لہذا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر عرب کے سارے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو اگر ختم کر دیا
تو تمہیں اپنے جو ہے بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے باز رہو گے تم، اور اگر یہ پورے عرب کے اوپر اگر یہ بادشاہ بن گیا اور حکمرانی اس کی ہو گئی تو پھر ہم بھی جو ہے ٹھاٹ کریں گے، کیونکہ یہ بھی ہمارے ہی درمیان سے نکلے گا۔ تو یہ جب بات اس نے عتبہ بن ربیعہ نے ختم کی تو سرداران قریش میں سے ایک شخص نے کہا کہ ابن ولید بن، یہ بیسیکلی خالد بن ولید کا باپ بھی تھا، تو ابن ولید تم نے اپنی بات کر دی، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی محمد کا جادو ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی لوگ ان سے ملتے تھے تو ان کو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو، یہ جادوگر ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کا جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور اس نے ایک بات یہ بھی کہی، کیونکہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے ناموں سے لوگ پکارنے لگے تھے، شاعر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، اور کہانیت کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ عتبہ بن ربیعہ نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانیت ہے، اور نہ یہ جو ہے کسی قسم کا کوئی فضول سا بیان ہے، یہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کا بیان ہے، ایسے الفاظ ہیں کہ جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنے، اور یہ ضرور کوئی نہ کوئی اپنا رنگ لے کے آئیں گے۔ لہٰذا یہ جب بات ختم ہوئی تو اس کے بعد اب اس کے اندر یہ تمام چیزیں، اب اس کو جب دیکھیں عتبہ بن ربیعہ نے یہ تمام جو باتیں کی تھی یہ ایک طرح سے بیہودہ باتیں تھی، اس نے بیسیکلی ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کیا تھا، مطلب یہ کہ اس نے نبوت اور اسلام کی حقانیت کو تو بالکل ایک کونے میں رکھ دیا، اس نے تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے مطلب اس کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اس نے صرف اور صرف وہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تاکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے اپنے خاندان کے اندر لوگوں کے اندر اثر ہونا شروع ہو گیا تھا، لوگ تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے، ان کے اپنے قبیلے کے لوگ، ان کے بڑے بڑے سرداروں کے بچے جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اثر شروع ہو چکا تھا، تو وہ بیسیکلی اپنے خانوادے کو، اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے ایک کمپرومائز والی سچویشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر اس کی یہ جتنی بھی بیہودہ باتیں ہیں ان کو بالکل صرف نظر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کوئی ذکر اس صورت کے اندر کم سے کم نہیں کیا ہے۔ دوسری صورتوں میں سورہ طور کے اندر اور دوسری جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، مگر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ جب ایک ذی عقل آدمی کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے سامنے آپ جس طرح کی بیہودہ باتیں اس نے کی ہیں تو ایک شریف آدمی جو ہے وہ اس کی بیہودہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایگزیکٹلی یہی کچھ کیا، اس کی کوئی بھی بیہودہ باتوں کی اس کو صرف نظر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو مخالفت تھی قرآن کے حوالے سے، ان کی جو مخالفت تھی اللہ کے دین کے حوالے سے، اس کو جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے، اور اس کو جو ہے یہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنا فیصلہ کفار نے یہ سنا دیا تھا کہ تمہارا جو جی میں آئے کرو محمد، اس کے بعد ہم جو ہے تم اپنی کوشش کر کے دیکھو، ہم اپنی کوشش کریں گے، اور وہ اپنی کوشش جو کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سناتے تھے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، تو یہ وہاں پر جو ہے مختلف قسم کے شور و غل کرتے تھے، اتنا شور کرتے تھے کہ تاکہ کان پڑی آواز نہ پہنچے، لوگوں تک اللہ کا میسیج نہ پہنچے، قرآن کا میسیج لوگوں تک نہ پہنچے۔ اس وقت کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے کر آئے تھے، اس وقت جو ہے ان سے یہ بتایا گیا تھا کہ ابھی جو ہے وہ اعلان اسلام کا اعلان کہیں کھڑے ہو کر نہیں کرنا ہے، مگر انہوں نے جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سرداران قریش کے درمیان جا کر انہوں نے جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو وہ سرداران قریش وہاں پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کی یہ مجال، اس کی یہ جرت ہمارے سامنے کھڑے ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے رسول اور کلمہ طیبہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے پکڑ کے اس کو بری طرح ان کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زد و کوب کیا، اتنا کیا کہ لہو لوہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر کہیں اور لے کے گئے۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچے، جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں کہاں پر ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر ہو، اور تمہارا یہ حال اس وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے بیچ کفار کے درمیان کھڑے ہو کر وہ نعرہ دیوانہ اور نعرہ مستانہ لگایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس وجہ سے اس کی پادیش میں تم کو یہ حال پہ پہنچایا گیا۔ تو زیر لب مسکراتے ہیں ابو ذر غفاری، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اس جرم کی پادیش میں میرا یہ حال کیا گیا تو یہ جرم کل پھر مجھ سے سرزد ہوگا۔ پھر اسی طرح ابو ذر غفاری دوسرے دن وہاں پہنچتے، تو اس طرح کے دیوانہ وار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے، تو معاشرے کے اندر ایک زبردست قسم کی ہلچل مچی ہوئی تھی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان لوگوں کو کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے۔
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان حماقتوں کا جواب دیتے ہوئے ان قرآن کے اندر وہ صورت کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَسْمَعُوا، یہ جو ہے کفار، یہ جو ہے مشرک جو ہے یہ قرآن کو کہتے ہیں کہ اس کو نہ سنو، اور جب اس کو سنا جائے تو اس کے اندر خلل ڈالو۔ تو یہی کچھ وہ کرتے تھے، جب اللہ کا کلام سنایا جاتا تھا تو کھڑے ہو کے زور شور سے کہانیاں سناتے تھے، اپنے گانے بجاتے تھے، ڈھول ڈبکے بجاتے تھے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ اور اس قسم کی تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر جو 10 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جن 10 پوائنٹوں کی طرف جو اشارہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اوپر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تبصرہ ہے، ایک طرح سے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ جو قرآن کے اوپر یہ لوگ اعتراض کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے اور اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ حقیقتیں اس کے اندر موجود ہیں اس کو صاف صاف طور سے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن اس سے جو اس کے الفاظ جو سنتے ہیں وہ کچھ لوگ اس سے اثر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جو ہے اس سے الٹا اثر لیتے ہیں۔ جن کے اندر ایمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ہدایت کی طرف آگے بڑھایا ہے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اور قرآن کا خود بیان ہے کہ قرآن کے جو قارئین ہیں ان کو قرآن کے اندر خود قرآن کے قارئین کے بارے میں جو ہے وہ قرآن خود کوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت قرآن کو سنتے تھے ان کے دل پہ اس کا اثر ہوتا تھا، ان کا دل پگھلتا تھا اور آنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ بہنے لگتا تھا، اور جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کا جسم، ان کی کھال نرم پڑ جاتی تھی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کے رسول جب قرآن جب کلام پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنو، اور خاموشی سے سننے کے بعد اگر تمہارے اندر کوئی اثر پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے 2 آنسو نکل آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں قرآن کو سنتے ہوئے جس آنکھوں سے 2 آنسو نکل گئے، وہ آنکھیں کبھی بھی جہنم میں نہیں جھونکی جائیں گی۔ تو انسان کی آنکھیں جب جہنم میں نہ جھونکی جائیں تو پھر اس کا پورا جسم بچ جایا کرتا ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ اس قرآن سے وہ اثر کب لے گا آدمی؟ یہ قرآن سے اثر اس وقت لے گا کہ جب اس کو انسان سمجھے گا، جب اس سے تلاوت کا، جیسے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کا معاملہ کیا ہے کہ اس سے تعلق وہ ہو کہ جو تلاوت کا تعلق ہو، تلاوت سے اس سے فائدہ اٹھائے انسان، اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو پہلی بات، اس کے اندر جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ کلام ان کو سنایا جاتا تھا تو لوگ اس طرح وہ شور مچایا کرتے تھے کہ کان بڑی آواز نہیں آتی تھی، اور زبردستی لوگوں کو جو ہے اس سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس بات کو ایڈریس کیا ہے۔ اس کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ جب تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ اب چاہے تو تم اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے دل پہ غلاف چڑھا لو، اپنے جو ہے وہ عقل کو بالکل کمپلیٹلی بند کر لو، اس کے باوجود بھی تم جو ہے تمہارے اوپر اگر اس کتاب کی اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جو کھل کر اس کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی طرف سنتے ہیں، ان کے دلوں پہ جو ہے وہ مکمل اثر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنا جو بھولا ہوا سبق ہے اس کو وہ دوبارہ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اور وہ زمین میں اللہ تبارک و شریک کرتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں جو لوگ بات کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس زمین کا خالق و مالک ہے، جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، جو خلاق العظیم ہے، جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، اس عالی شان جو ہے وہ اس چراغ سورج کو بنایا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ قمر منیرہ جو ہے وہ روشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد تم کو جو ہے نباتات دی ہیں جس کی وجہ سے تم رزق حاصل کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم کھاتے ہو۔ تم جو ہے اصل میں اعتراض جو ہے وہ اس وقت جو لوگ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اعتراض ہے محمد، یہ تم پر نہیں کر رہے ہیں، تم کو ان لوگوں کے درمیان کے لوگ ہو، یہ جتنی بھی چیزیں رکھ کے تمہارے اوپر بات کر رہے ہیں حقیقت میں یہ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میرا کلام ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ کی طرف جو ہے وہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے اگر باز نہ آئے، پانچویں بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تم پر اچانک عذاب ٹوٹ جائے گا
اور تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اسی طریقے سے جس طرح عاد اور سمود۔ اس کے بارے میں ایک اور چیز یہ کہتے ہیں کہ جس وقت عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کے اوپر پہنچے تھے کہ جہاں پہ عاد اور سمود کے اوپر جو عذاب آیا تھا، عتبہ بن ربیعہ آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا کہ محمد بس کرو بس کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعد میں جب سرداران قریش نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا عمل کیا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد کی جو بات ہوتی ہے اس کے اندر اثر ہوتا ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر لگا تھا کہ کہیں یہ عاد و سمود کی جو عذاب کی جو بات ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب جو ہے وہ ہم پہ ٹوٹ پڑے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو عذاب تم کو دنیا میں دیا جائے گا یہ تمہارے لیے آخری عذاب نہیں ہوگا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت کے اندر یہیں پہ کہتا ہے، اسی آیت کے اندر، کہ تم آخرت میں بھی تم کو جو ہے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس دنیا کے اندر عذاب تم کو دینے کے بعد تمہارا چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ چھٹی بات یہ کرتا ہے کہ وہ انسان کتنا بد نصیب ہے کہ جس کے ساتھ ایسے شیاطین اور ایسے انس اور جنس ہیں کہ جو ہر طرف سے اس کو ہری ہری چیزیں دکھاتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں یہ سب بہت اچھی ہیں اور یہ بہت اچھی ہیں، اور اس کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بالآخر اگر وہ اپنی اسی روش پہ چلتے رہے تو وہ جہنم رسید ہوں گے۔ مطلب یہ کہ یہ معاملہ آج بھی ہماری دنیا کے اندر موجود ہے، آج بھی ہم جو ہے وہ شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں بڑی ہری ہری نظر آتی ہیں کیونکہ ہمیں یہ دنیا جو ہے وہ اتنی جو ہے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی دنیا ہے، ایسی دنیا ہے کہ جس کو جو ہے انسان ہمیشہ اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کو ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک نادان بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ آگ کی طرف لپکتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے آگ ہے تو بچے کو جو ہے وہ آگ کے اندر جو ہے ایک چمک نظر آتی ہے تو اس کو پکڑنا چاہتا ہے، اور یقیناً جب وہ پکڑتا ہے تو وہ زخم اس کے اندر گھائل ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ دنیا انسان کے لیے یہی کیفیت ہے کہ ہمیں جو ہے اس دنیا سے اتنا ہی حصہ لینا ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور ہمیں بتایا ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہم اس دنیا کو لینے کی کوشش کریں گے تو اس دنیا کی حیثیت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اگلے دن آپ کو بتایا تھا کہ اس دنیا کی حیثیت وہی ہے کہ جیسا کہ دریا سے اگر آپ انگلی ڈالیں اور اس کو باہر نکالیں، جتنا پانی آپ کی انگلی میں لگا ہوا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ پورا کا پورا دریا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر، اور اس کے بعد اس میں ساتویں بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے وہ ایک اٹل کتاب ہے، چاہے تم کتنی بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرتے رہو، کتنی بھی اس کے بارے میں تم شک و شبہات کی باتیں کرتے رہو، مگر یہ قرآن کے اوپر تم کسی طریقے سے بھی بالواسطہ اور بلا واسطہ تم اس کے اوپر حملے کرتے رہو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، مگر یہ کتاب جو ہے وہ بالآخر اٹل فیصلہ ہے، اور یہی کتاب جو ہے اور اسی کا پیغام اور یہی دین اللہ کا جو ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ اس میں آٹھویں بات یہ ہے کہ آج کہ تمہاری زبان جو ہے وہ قرآن کو پیش کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے اس قرآن کے بیان کو روکنے کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کس طرح آیا ہے، کہ یہ مطلب یہ کہتے ہیں، اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن میں نے تمہاری اپنی عربی زبان میں نکالا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو اپنی زبان عربی ہے، اگر عربی زبان میں اگر انہوں نے کوئی بہت بڑا قرآن سنا دیا تو کون سا بڑا کارنامہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم عجمی زبان میں کر دیتے تو تم اس پہ بھی یہ اعتراض کرتے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ہدایت کی روش پر چلنا نہیں چاہتے ہو، لہذا اس وجہ سے تم بہت سے ہیلے اور بہانے بناتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قرآن کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر فی الواقع میں حقیقت میں یہ کتاب اگر سچی نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اگر سچا ہی نکلا تو پھر تمہارا آخرت میں کیا حشر ہونے والا ہے، اور اس کی انکاری ہونے کی وجہ سے، اس کی مخالفت کی وجہ سے تم جو ہے بالآخر جہنم رسید کیے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں خود اس بات کا فیصلہ کریں گی، اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیز دکھائے گا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اللہ کا دین کامیاب ہوا ہے، اور تم مغلوب ہوگے اور اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیے جس وقت فتح مکہ ہوا تھا
تو بہت سارے سرداران قریش، جیسے ابو سفیان وہاں پر موجود تھا اور بہت سارے سرداران قریش اور ان کی نسلیں وہاں پر موجود تھی، انہوں نے جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ہے یہ وہ لوگ مغلوب ہوئے اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو کر رہا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو حالات گزر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے، کیونکہ بہت مشکل حالات میں وہاں پر اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ جوڑنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا ایک بہت ہی کٹھن اور مشکل معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اس شخص سے، جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پہ ثابت قدم رہا، اس پر ہم فرشتے نازل کرتے ہیں اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہاں جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اور جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو تم مشکلات اس وقت گزار رہے ہو، اگر تم اس میں ثابت قدم رہو تو تمہارے فرشتے تمہارے لیے خطار در خطار جو ہے وہ تمہاری مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر دکھا دیا کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، یہاں پہ نہیں، اس دنیا کے لیے نہیں، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے مدد کے لیے آئیں گے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ، مطلب جنت کی بشارت سے خوش ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دنیا کی کامیابی تم کو دے رہا ہوں لہذا اس کے لیے خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں جو بشارت دے رہا ہوں میں اس ابدی زندگی کی بشارت دے رہا ہوں، اس زندگی کی بشارت دے رہا ہوں جس کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میں اس زندگی کی بشارت دے رہا ہوں جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، میں اس زندگی کی مثال دے رہا ہوں جو بالآخر جس وقت جو ہے وہ موت کو جو ہے وہ کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا اور وہ ایسی جنتوں میں تم کو داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس جنت کی تم کو بشارت دے رہا ہوں۔ اور اس جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری وہاں پر ضیافت کروں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ہوسٹ ہوگا وہاں پر۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے جو ہمارا خالق ہے، جو خلاق العظیم ہے، اس کی ضیافت، اس کی جو ہے ہوسٹنگ کتنی بڑی چیز ہے جس کو یہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سلام قول من رب الرحیم، کہ ان کے لیے سلام ہی سلام ہے، ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے کہ دائی کی خصوصیات بتاتا ہے کہ ہم دائی بحیثیت ہم مسلمان، ہم ایک ایک فرد جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کا دائی ہے، وہ اللہ کے کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد وہ جو ہے وہ دائی بن چکا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ شخص جس نے لوگوں کی طرف بلایا اور جو ایمان لایا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت اس معاشرے کے اندر کسی کو مسلمان اپنے آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو درندوں کے سامنے ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو مخالفت جو ہے وہ مول لے رہا ہے۔ جو مضبوط جھنڈے جو مسلمانوں کے خلاف بنے ہوئے تھے، جو تیار کھڑے رہتے تھے مسلمانوں کے ظلم اور مسلمانوں کو ذیق پہنچانے کے لیے، ان کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے، جیسا میں نے ابو ذر غفاری کا آپ کو واقعہ سنایا۔ تو یہ اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اٹل ٹوک مسلمان کہنا، ڈنکی کی چوٹ پہ مسلمان کہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ جس نے قول اچھا کیا، اللہ پر ایمان لایا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور میں مسلمان ہوں۔ تو جو شخص اللہ کا دائی ہے اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ اس کے قول اور فعل صحیح ہوں، اس کا اپنا کردار صحیح ہو، اس کا اپنا کردار لوگوں کے سامنے نمونہ ہو اور اس کے دامن پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہ لگا ہو، تو وہ اصل میں اللہ کا دائی ہے۔ وہ اللہ اس کے ہر کام میں لوگوں کو نظر آئے کہ اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یاد آئے، اللہ کا کلام اس کو دیکھ کے لوگوں کے سامنے نظر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے اس میں کہتا ہے کہ جو لوگ برائی کو جو ہے وہ اچھائی سے ختم کرو۔ تم یہ دیکھو گے، آج ہم یہ دیکھیں
کہ آج جو ہے وہ برائی کو اچھائی سے ختم کرنے کے بجائے ہم تو جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے ہم بھی برائی کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے پھر بھی ہم اچھائی کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ جو اچھائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برائی کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ برائی کو جو ہے وہ اچھائی سے رفع کرو، تم وہ دیکھو گے کہ وہ تمہارا دوست جس سے تمہاری عداوت لگی ہوئی ہے، ولی حمیم، تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ بزم فرینڈ کے الفاظ ہے کہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آپ سے اگر برائی کرتا ہے تو آپ اچھائی سے اس کا کام لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہی ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ طائف کے واقعے میں کیا کچھ نہیں کیا تھا، مگر اللہ کے رسول نے اس برائی کو اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ ہمت باندھیں، آپ اپنی بات کو آگے رکھیں اور اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور کسی قسم کی پریشانی مول نہ لیں، اور اگر کسی وقت آپ کو شیطان کی طرف سے اکساہٹ آئے تو آپ نعوذ باللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ سے اس کی پناہ مانگیں۔ تو یہ جو ہے یہ سورت کا اختتام جو ہے ان باتوں کے بعد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے اس سورت کے اندر جو میسج ہے وہ سب سے ٹاپ میسج یہ ہے کہ اس قرآن کی دعوت ہے، اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھو اور لوگوں کے تک پہنچ جاؤ اور اس دنیا پر پوری حکومت کرو اور پوری دنیا کے اوپر پھیل جاؤ۔ یہی اس قرآن کا میسج ہے۔ اگر آج ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تمام پریشانیاں جو ہیں وہ جھیل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا ہے کہ جو اچھائی کرے گا اور جو اچھا عمل کرے گا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا اور کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، وہی جو ہے اصل میں دائی کی خصوصیات ہیں، یہی دائی کی جو ہے وہ حیثیت ہے، اور یہی دائی کو جو ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دین کے اندر، اس دنیا کے اندر دائی کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔